فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر دلشاد بھائی کے تمام مرحومین بالخصوص ان کی والد محترمہ مرحومہ رفیہ شاہ بنت ڈاکٹر عبدالحق سید مبارک حسین جعفری اور اس خاندان کے دیگر تمام مرحومین سید حبیب حسین کاظمی، سیدہ صغرا بانو، سید محمد حسن جعفری، سیدہ فاطمہ جعفری، سید حیدر حسین جعفری، سید ضامن حسین جعفری، سید شوکت حسین جعفری، سید عاشق حسین جعفری، سیدہ امت المجید جعفری، سیدہ امت الحسن جعفری، بالخصوص مرحومہ رفیہ شاہ بنت ڈاکٹر عبدالحق اور خانوادے کے تمام مرحومین کے لیے سورہ مبارک فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما ہوا اہلہ، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ رحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم ومحبیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وظالمیہم من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ درود بھیجیے گا محمد وآل محمد۔ خداوند متعال سے دعا ہے پروردگار بیگ محمد وآل محمد مرحومہ مغفورہ بیگم رفیہ شاہ کے درجات کو متعالی فرمائے، جبار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں انہیں جگہ نصیب فرمائے، ان کی برزخ کی منازل کو خدا آسان فرمائے، جبار رحمت میں جگہ دے، جنت الفردوس کا پروانہ نصیب ہو، صغائر و کبائر سے خدا درگزر فرمائے اور انشاءاللہ آخرت کی منازل آسان ہے۔ ناظرین محترم، مومنین و مومنات، آج کی اس مجلس اعزا کے جو اس سلسلے کی دوسری مجلس ہے، گزشتہ شب جمعہ آپ کی خدمت میں جو موضوع ہم نے رکھا تھا اور جو دلشاد صاحب کی طرف سے ہمیں ایک عنوان دیا گیا کہ نفس اور روح اور برزخ پر گفتگو کرنی ہے کہ انسان کی جب موت واقع ہوتی ہے اس کے بعد کی منازل کیا ہیں، روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے، نفس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، انسان کے جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ہم نے گفتگو کا آغاز کر دیا تھا اور آج اس کی دوسری نشست ہے، اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور ایک دو چیزیں اور کہ جو ہمیں جس کا حکم ہوا ہے انشاءاللہ آج کی گفتگو میں وہ دو چار چیزیں انشاءاللہ
لائیں گے اور انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک پیغام پیش کریں گے، چونکہ ضروری یہ ہے کہ انسان اس رشتے کو سمجھے، اس تعلق کو سمجھے کہ جو روح اور جسم کا تعلق ہے۔ چونکہ انسان جس دنیا میں رہتا ہے وہ رشتوں کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، اس کے رشتے ہیں، اس کے ناطے ہیں، انسان جڑا ہوا ہے، کسی جگہ پہ فیملی کا تعلق ہے، گھر کے ساتھ، گھر کے افراد کے ساتھ ایک تعلق ہے، دوستوں کے ساتھ ایک رشتہ ہے، احباب کے ساتھ ایک رشتہ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ایک تعلق ہے، کو ورکرز کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ سب رشتے آج کمزور ہو چکے ہیں۔ انسانیت کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ رشتے، وہ چاہے میاں بیوی کا رشتہ ہو، بھائی بہن کا رشتہ ہو، دوست و احباب کا رشتہ ہو، محلے داروں کا رشتہ ہو، اعزا و اقربا کا رشتہ ہو، وہ رشتے مضبوط ہونے چاہیے تھے، اور انسان کی زندگی کا خاصہ ہی یہی تھا، اور اسی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، کہ انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت اس لیے دی چونکہ انسان کو رشتوں کے اندر خدا نے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا اور کہا کہ تم ایک دوسرے کے لیے زندہ رہو، اپنی ذات کے لیے تو زندہ رہنا ہر انسان زندہ رہتا ہے۔ کہا کہ مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں، عبادت تو اس لیے ہے کہ چلیں تم شکر خدا ادا کرو گے، لیکن بنیادی طور پر زندگی دینے کا فلسفہ یہ ہے، اور آدم کو مسجود ملائکہ بنانے کا فلسفہ یہ ہے کہ آدم کو جب یہاں بھیجا جائے گا تو رشتے ناتوں میں آدم منسلک ہو جائیں گے، ایک نسل انسانی بڑھے گی، ایک سلسلہ آگے بڑھے گا، اور خدا کے نام لینے والے نام لیوا بڑھیں گے، اور انسان ایک معاشرہ تشکیل دے گا، اور اس معاشرے میں انسان اپنی زندگی کو گزارے گا۔ تو گویا انسان کو بنیادی طور پر رشتوں میں منسلک کیا گیا، باندھا گیا، جوڑا گیا، جو سمجھیے کہ ایک تسبیح میں انسان کو دانوں کی طرح رشتوں میں پرویا گیا۔ یہ بات الگ ہے کہ آج وہ رشتے کمزور ہو چکے ہیں، وہ دوستی کا رشتہ ہو، وہ بھائی بہن کا رشتہ ہو، وہ ماں باپ کا رشتہ ہو، وہ اولاد والدین کا رشتہ ہو، کوئی بھی رشتہ آپ دیکھ لیں، آج انتہائی افسوس کے ساتھ یہ عرض کرنا پڑتا ہے کہ وہ رشتے کمزور ہو گئے ہیں، اور ان سب رشتوں کی کمزوری کے پیچھے ایک ہی عنصر ہے، اور وہ دنیا کی محبت ہے، وہ اپنی ذات کی محبت ہے، وہ خود پسندی ہے۔ انسان آج اپنی ذات کو اتنی اہمیت دیتا ہے، اپنے لیے انسان زندہ رہنا چاہتا ہے، اپنی ذات کو مقدم رکھتا ہے، اور اپنی ذات کو دوسروں پر ترجیح دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سارے رشتے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور حالت یہ ہے کہ آج ایک تصویر نظر آئی اور دل بہت دکھا بھی، کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو اکلوتا اس کو قبر میں اتار رہا ہے، کوئی رشتہ دار، کوئی چاہنے والا، کوئی اس کا عزیز، کوئی دوست اس کے ساتھ موجود نہیں ہے، چونکہ ہر ایک کو اپنی زندگی عزیز ہے، ہر ایک کو اپنی زندگی کے ساتھ پیار ہے۔ وہ اکیلا بیٹا اپنے باپ کو، بڑی عجیب اور دل شکستہ کرنے والی وہ تصویر دی، کس طرح وہ رسے میں باندھ کر اکیلا بیٹا اپنے باپ کو قبر میں اتار رہا تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج رشتے کمزور ہو چکے ہیں، اور ان رشتوں کی کمزوری میں ایک اور رشتہ بھی ہے کہ جو انتہائی کمزور ہے، وہ رشتہ روح اور جسم کا رشتہ ہے۔ جس طرح باقی سارے رشتے کمزور ہو چکے ہیں، بالکل اسی طرح روح اور جسم کے تعلق میں بھی اتنی کمزوری آ چکی ہے، پتہ نہیں ہے کب کس کا رشتہ جسم کا رشتہ روح کے ساتھ ختم ہو جائے، روح جسم سے الگ ہو جائے، انسان کو بھروسہ نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب انسان یہ سوچتا تھا کہ یہ رشتہ بڑا مضبوط ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، 20 سال کی عمر ہے، 25-30 سال کی عمر ہے، ابھی تو میں نے 70-80 سال مزید زندہ رہنا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب انسان یہ سوچتا تھا، لیکن موجودہ حالات کی جن حالات و واقعات میں سے ہم گزر رہے ہیں، بہت سی چیزیں انسان کے سامنے بالکل روشن ہیں، واضح ہیں۔ اگر انسان اب بھی ان سے سبق نہ لے اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی نہ لے کر آئے تو یہ بہت بڑا افسوس کا مقام ہے۔ ایک وہ رشتہ کہ جو روح اور جسم کا رشتہ ہے، وہ رشتہ بھی انتہائی کمزور ہے، اب تو پتہ ہی نہیں چلتا، اور یہ موجودہ جو صورتحال ہے، یہ جو پینڈیمک ہے، اس کے اندر تو یہ رشتہ اور زیادہ کمزور ہو گیا ہے۔ کسی کو کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اس کی روح کب اس کے جسم سے الگ ہو جائے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ جسم کمزور ہی ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ جسم بیمار ہی ہو۔ اچھے خاصے نوجوان آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ تو سمجھنے کی کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ رشتہ کہ جو انتہائی کمزور رشتہ ہے، وہ رشتہ کہ جو انتہائی باریک دھاگے کی طرح ایک رشتہ ہے، روح اور جسم کا رشتہ، اس رشتے کی حقیقت کیا ہے، اور جب روح جسم سے الگ ہوتی ہے اس روح کے ساتھ ہوتا کیا ہے، اور جو کچھ اس روح کے ساتھ ہوتا ہے کیا اس کے لیے ہم کچھ تیاری کر رہے ہیں، کیا اس روح کی آخرت کی منازل کے لیے ہم اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس طرح متوجہ نہیں ہیں تو آج بھی متوجہ ہو جائیں تو یقیناً اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ جب تک انسان کی سانس چل رہی ہے، انسان کو ایک موقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دیا ہے، کسی وقت بھی وہ متوجہ ہو جائے، اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام انسان کے ماضی کو نہیں دیکھتا، دین انسان کے مستقبل کو دیکھتا ہے، کہ کب اس نے اپنے آپ کو درست کر لیا، کب اس نے اپنا قبلہ درست کر لیا، کب اس نے اپنی جہت کو واضح کر لیا، روشن کر لیا، اور اہل بیت کے فرامین قرآن مجید
کے ارشادات کے بعد تو اس میں کوئی گنجائش نہیں رہتی، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ تک خبر نہیں پہنچی تھی۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے انسان کا نفس، ایک ہے انسان کی روح۔ دونوں کی ضروریات ہیں، دونوں کی اپنی اپنی ضروریات ہیں، جسم کی بھی ضروریات ہیں، روح کی بھی ضروریات ہیں۔ جسم کو بھی زندہ رکھنے کے لیے، جسم کے اندر جو نفس ہے اس کو بھی زندہ رکھنے کے لیے، جسم کے اندر جو روح ہے اس کو بھی زندہ رکھنے کے لیے کچھ ضرورتیں ہیں کہ جو نفس اور روح کی ضرورتیں ہیں۔ نفس کی ضرورتیں ضروری نہیں کہ ہر وہ ضرورت کے جو نفس کے ساتھ متعلق ہے وہ ناجائز ہی ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نفس کی ضرورتیں جائز ہیں اگر انہیں جائز طریقے سے پورا کیا جائے۔ نفس کی ضرورتیں ثواب ہیں، نفس کی ضرورتوں کو پورا کرنا عبادت ہے، شرط یہ ہے کہ انہیں جائز اور حلال طریقے سے پورا کیا جائے۔ انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو شہوت رکھی ہے، جو خواہشات رکھی ہیں، ان کو پورا کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جائز ذریعہ بھی رکھا ہے، چونکہ یہ عدل خداوندی کے خلاف ہوتا اگر خدا نفس تو رکھ دیتا، نفسانی خواہشات تو رکھ دیتا، لیکن ان کے پورا کرنے کا خدا اہتمام نہ کرتا۔ لہٰذا جب انسان کے اندر نفس رکھا تو نفس کی جو ہے وہ ایک ضرورت ہے، اور وہ ضرورت انسان کے اندر موجود ہے بائی ڈیفالٹ۔ اللہ نے اس نفس کی کچھ ضرورتوں کو رکھا ہے، مثلا کھانے پینے کی ایک ضرورت ہے، اس کا تعلق روح کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق نفس کے ساتھ ہے۔ انسان کو بھوک محسوس ہوتی ہے، انسان کو پیاس محسوس ہوتی ہے، انسان کو نیند محسوس ہوتی ہے، انسان سونا چاہتا ہے، آرام کرنا، یہ سب نفس کی ضرورتیں ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام ضرورتوں کو پورا رکھنے کے لیے اور پورا کرنے کے لیے جائز طریقے وضع فرمائے ہیں، اور انسان کے لیے ان جائز ذرائع کو رکھا ہے، حلال رزق کے لیے انسان کے لیے رکھا ہے کہ حلال طریقے سے کماؤ، حلال رزق کھاؤ، اور نفس کی جو جائز خواہش ہے اس کو پورا کرو۔ اس کے علاوہ جتنی بھی شہوات ہیں، جتنی بھی خواہشات ہیں نفس کی، ان کو جائز طریقے سے پورا کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے۔ اسی طرح جس طرح کے نفس کی ضروریات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب روح انسان کے اندر رکھی ہے تو روح کی بھی کچھ ضروریات ہیں، اور ان ضروریات کو اگر روح کو دیا جائے تو روح ہیلدی رہتی ہے۔ جیسے جسم کو جب آپ کچھ دیتے ہیں، نفس کو آپ جب کچھ دیتے ہیں، اس کی جائز ضروریات کو پورا رکھتے ہیں، پورا کرتے ہیں، تو آپ کا نفس مطمئن رہتا ہے۔ آپ کا نفس جب اس کی تمام خواہشات پوری ہوتی ہیں تو انسان کی زندگی آگے بڑھتی ہے۔ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ آگے چل کر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ نفس کی خواہشات کو کہاں پر روکنا ہوتا ہے، کہاں پر ان کو اپنے قابو میں رکھنا ہوتا ہے، کہاں پر نفس پر غلبہ پانا ہوتا ہے اور نفس کو اپنے اوپر غالب ہونے نہیں دینا۔ یہ ایک باریک سی لائن ہے کہ جو آگے چل کر انشاءاللہ گفتگو میں آج آئے گی۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح نفس کی ضروریات ہیں، اسی طرح روح کی بھی ضروریات ہیں۔ اگر نفس کو، جسم کو آپ اس کی ضروریات کو پورا نہ کریں، جسم بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ میں اکثر ڈاکٹر حضرات موجود ہیں، جسم کی ضرورتیں ہیں، اس کے جتنے بھی وائٹامنز ہیں، جتنے منرلز اس کو چاہیے، اگر وہ پراپر پورشننگ میں آپ جسم کو نہیں دے رہے تو آپ کے جسم میں ایک ڈیفیشنسی ہو جائے گی، آپ کے جسم میں کمزوری ہو جائے گی، اور رفتہ رفتہ وہ جسم کمزور ہوتے ہوتے اس حد تک مریض ہو جائے گا کہ اب اس جسم کے واپس زندگی میں پلٹنے کا امکان نہیں رہے گا، چونکہ آپ نے نفس کی ضرورتوں کو، جسم کی ضرورتوں کو مد نظر نہیں رکھا، آپ نے جسم کی ضرورتوں کو پورا نہیں کیا، اور اگر کیا ہے تو خدا نہ خواستہ جو نفس کی ضرورت تھی آپ نے اس سے ہٹ کے اس کو کچھ دیا ہے، جو جسم کی ضرورت تھی آپ نے اس سے ہٹ کر کچھ دیا ہے۔ یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں آج، جس میں ڈائبٹیز ہے، یہ دیگر جتنی بھی بیماریاں ہیں، یہ بعض اوقات ایکسیسو پورشننگ جب آپ کرتے ہیں اس کی وجہ سے جسم بیمار پڑ جاتا ہے، جسم کو کچھ اور چاہیے ہوتا ہے، آپ اسے کچھ اور کھلا رہے ہوتے ہیں، جسم کی ضرورت ایک حد تک ہوتی ہے، آپ اوور پورشننگ کر رہے ہوتے ہیں تو جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح روح کی کچھ ضروریات ہیں، اگر تو آپ بیلنس رکھیں، روح کی ضرورت کو اس کی ریشو کے مطابق آپ اگر دیں تو روح ہیلدی رہتی ہے۔ اگر آپ روح کو کچھ اس کی ضرورت نہیں دے رہے، روح کو جو چاہیے آپ اس کو مہیا نہیں کر رہے، تو روح بیمار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ آپ نے ایک بہت مشہور و معروف جملہ ہے، آپ نے یہ سنا ہوگا، اکثر کہا جاتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ گویا لوگ یہ جانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ روح کی بھی غذا کچھ ہے۔ اب یہ الگ بات ہے، یہ الگ بحث ہے کہ روح کی غذا کیا ہے۔ دنیا میں تو انسان یہ کہتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، کہ روح کو زندہ رکھنے کے لیے، روح کو صحت مند رکھنے کے لیے، روح کو تر و تازہ رکھنے کے لیے اسے غذا کی ضرورت ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ روح کی ایک غذا یقیناً ہے، اور روح کو جب آپ غذا دیتے رہیں گے آپ کی روح ہیلدی رہے گی، صحت مند رہے گی۔ اور جب آپ نے روح کو غذا جو چاہیے ہے وہ نہیں دی، یا بالکل ہی نہیں دی، یا غلط غذا آپ نے روح کو دے دی ہے، تو جس طرح جسم بیمار ہو جاتا ہے بالکل اسی طرح روح بھی بیمار ہو جاتی ہے۔ اب جو ساری زندگی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔
ساری زندگی تو ایمان یہ ہوتا ہے، اور جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کبھی موسیقی نہ سنو، یہ گناہ ہے، یہ آپ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، تو جواب میں یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ بھئی مولانا روح کی غذا ہے اور موسیقی روح کی غذا ہے، ہم اپنی روح کو ہیلدی رکھنے کے لیے موسیقی فراہم کر رہے ہیں، اور جب وہ روح اس دنیا سے جاتی ہے، جب وہ روح اور جسم کا رشتہ منقطع ہوتا ہے، جب وہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے، تو وہی کہ جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ روح کی غذا موسیقی ہے، ان سے اگر کوئی کہے کہ اب روح کو غذا تو چاہیے، تو کیا کریں گے؟ کہیں گے کہ حضور روح کے لیے قرآن پڑھوائیں گے، وہ روح جو ڈپارٹ ہو گئی، وہ روح جو چلی گئی، وہ روح جو جسم کو چھوڑ کر ہمارے ماں باپ، ہمارے اجداد کی ارواح کے جو چھوڑ کر چلی گئی، ان کی غذا کا اہتمام کرنا ہے، تو ہم کہیں گے کہ کیا کھلائیں گے؟ کہ بھئی وہ تو تلاوت قرآن ہے، وہ تو اہل بیت کا ذکر ہے، وہ تو اہل بیت کی خدمت میں منقبت ہے، اہل بیت کے لیے نوحہ اور مرثیہ ہے، یہ روح کی غذا ہے، یہ ہم ایصال کرتے ہیں، تلاوت قرآن ایصال کرتے ہیں، چونکہ روح کی غذا یہ ہے، مجلس سید الشہداء۔ تو انسان جانتا یہ ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے کہ زندگی میں جب وہ روح جسم میں موجود ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، لیکن جب وہ روح جسم سے نکلتی ہے تو ہر ایک جو یہ بات مانتا تھا دنیا میں، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم نے تو اپنے آپ کو دھوکہ دیا، اصل میں تو روح کی غذا وہ ہے کہ جو اب ہم روح کو دینے جا رہے ہیں۔ جس طرح نفس کی غذا ہے اور جس طرح نفس کی ضروریات ہیں، اگر تو آپ انہیں جائز حد تک پورا کریں تو نفس ہیلدی رہتی ہے۔ اب نفس کی بھی کچھ قسمیں ہیں۔ ایک نفس تو وہ ہے کہ جسے قرآن مجید نے یہ کہا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس تم سے گناہ کرواتا ہے۔ اب اس کو کوئی غلط یہ نہ سمجھے کہ نفس تو گناہ کرواتا ہے، لہٰذا جو بھی میں گناہ کر رہا ہوں، میرے اندر چونکہ نفس موجود ہے، نفس نے گناہ کروانا ہے، لہٰذا اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور بروز محشر جب خدا یہ سوال کرے گا کہ بھئی تم نے اتنے جھوٹ بولے، اتنے قتل کیے، اتنے لوگوں کو دھوکہ دیا، اتنے لوگوں کی غیبت کی، اتنے لوگوں کا نقصان کیا، اتنے لوگوں کو ڈس انفارمیشن پھیلائی، اتنے لوگوں کا آپ نے گلہ کیا، تو ہم کہیں گے کہ حضور ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا، یہ تو نفس کے تابع تھے، ہم نفس نے جو جو ہم سے کروایا ہم کرتے چلے گئے۔ لیکن جواب آئے گا کہ ہم نے جب تمہارے اندر بائی ڈیفالٹ نفس امارہ رکھا تھا، اس کے ساتھ اگر تو ہم نفس امارہ رکھ کر تمہیں چھوڑ دیتے تو تم یہ آج یہ بات کہہ سکتے تھے، آج یہ لاجک تم دے سکتے تھے کہ خدایا تو نے تو ہمارے اندر نفس امارہ کو رکھا، اور تو نے خود کہا تھا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، امارۃ السوء اس نے کروانا ہے، نفس نے تو گناہ کروانا ہے، نفس نے تو تم سے برائی کروانی ہے، نفس نے تو تمہیں برے راستے پر چلانا ہے۔ تو اے انسان تو یہ کہہ سکتا تھا کہ میں تو مجبور تھا، لہٰذا میں نفس کے تابع تھا۔ خدا نے کہا کہ جب میں نے تمہارے اندر نفس امارہ رکھا تھا، اس کے ساتھ میں نے ایک اور نفس بھی تو رکھا تھا کہ جسے نفس لوامہ کہتے ہیں، جسے نفس ملہمہ کہتے ہیں۔ اگر نفس امارہ نے تمہیں گناہ پر مجبور کیا، اگر نفس امارہ نے تمہیں ایک مومن کی غیبت کرنے کے لیے آمادہ کیا، اگر نفس امارہ نے ایک مومن کو نقصان پہنچانے کے لیے تجھے تیار کیا، تو ایک اور نفس بھی تو تمہارے اندر رکھا تھا کہ جو ملامت کرتا ہے، جو یہ کہتے ایک اندر سے ایک آواز آتی ہے، اور وہ یہ آواز آتی ہے کہ نہیں تو اچھا نہیں کر، ایک جسے آپ ضمیر کی آواز کہہ لیں، جسے آپ نفس لوامہ کی آواز کہہ لیں، جسے آپ نفس ملہمہ کی آواز کہہ لیں، ایک آواز انسان کے اندر سے آتی ہے کہ نہیں جو کر رہے ہو یہ درست نہیں کر رہے۔ دیکھو تمہارا مومن بھائی ہے، بے شک تمہیں اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ اس کی غیبت کرو؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ ایک مومن کے بارے میں غلط؟ اور آج کل تو جو غیبتیں چل رہی ہیں، اب تو گویا ای غیبت کا رواج ہو گیا ہے۔ پہلے غیبت ہوتی تھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے، اب آج کل ملنا ملانا تو ویسے ختم ہو گیا، سوشل ڈسٹینسنگ شروع ہو گئی ہے، اب ای غیبت کا جو ہے سلسلہ وہ چل نکلا ہے۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے، موت کو یاد رکھنا چاہیے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، روح اور جسم کا تعلق کب ٹوٹتا ہے پتہ نہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر ای غیبت کرتے ہوئے کسی کی غیبت کا میسج واٹس ایپ پر ٹائپ کرتے ہوئے ادھر سے فرشتہ آ جائے اور کہے کہ حضور آپ کا وقت پورا ہو گیا، توبہ کی توفیق بھی نہ ہو، توبہ کے لیے وقت بھی نہ ملے، اور اگر استغفار کرنے کا وقت بھی نہ ہو تو کیا بنے گا؟ کیا ساری زندگی تو ہم نے ویسے ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا کرتے رہے اور کیا کر رہے ہیں۔ اور اگر ان حالات میں کہ جن حالات میں انسان کو دنیا کی محبت کو دل سے باہر نکال پھینکنا چاہیے تھا اور آخرت کو یاد کرنا چاہیے، خدا کی محبت دل میں آئے، اہل بیت کی محبت دل میں آئے، اگر آج کل بھی انسان جو ہے وہ گناہ کے راستے پر چل رہا ہے تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ تو آواز یہ آ سکتی ہے کہ اے انسان، تمہارے اندر اگر نفس امارہ تھا، وہیں پر نفس لوامہ بھی تو تھا جو تمہیں تنبیہ کرتا تھا، جو تمہیں ملامت کرتا تھا، جو تمہیں آئینہ دکھاتا تھا۔ اور جس طرح نفس لوامہ انسان کے لیے آئینے کا کام کرتا ہے، مرر کا کام کرتا ہے، شیشہ، آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو وہی نظر آتا ہے کہ جو اس میں موجود ہوتا ہے۔ آئینہ کبھی، اسی لیے کہا گیا کہ مومن کا آئینہ ہے۔ خدا کرے کہ ہم ایک دوسرے کا آئینہ بنے۔ انسان مومن کی ایک صفت یہ ہے، علی کے شیعہ کی ایک صفت یہ ہے، اہل بیت کے چاہنے والے کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ کبھی
ایک مومن کو وہ نہیں بتاتا کہ جو اس میں نہیں ہوتا، وہ جھوٹی تعریفیں نہیں کرتا، وہ تعریفوں کے پل نہیں باندھتا، وہ ایک مومن کو غلط دنیا میں نہیں رکھتا، یہ جھوٹی دنیا میں نہیں رکھتا۔ مومن اس کو بتاتا ہے ہمدرد وہی ہے، اچھا دوست وہی ہے، آئینہ وہی ہے، بھائی وہی ہے، اور خیرخواہ وہی ہے کہ جو اپنے بھائی کا آئینہ ہے، جو اس کو اس کی اصل صورت دکھاتا ہے۔ اگر کسی غلط راستے پر ہمارا کوئی بھائی، ہماری کوئی بہن، کوئی بچہ بچی چل رہے ہیں، ایک مومن کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ آئینہ بن کر سامنے آ جائے اور اسے کہے نہیں دیکھو تم تو علی کے چاہنے والے ہو، عورت سے کہے دیکھو تم تو بی بی فاطمہ کی کنیز ہو، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا، بے پردہ نکلنا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ ایک شیعہ سے کہے کہ تم تو اہل بیت کے چاہنے والے ہو، تم تو اہل بیت کا ذکر کرنے والے ہو، تم تو ان کی شان میں منقبت اور مرثیہ پڑھنے والے ہو، تمہیں یہ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، کسی کا گلہ کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ تو جس طرح نفس امارہ پر نفس ملہمہ ملامت کرتا ہے، نفس لوامہ ملامت کرتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ نے مومن کو بھی انسان کے لیے اسی طرح ایک نفس لوامہ سمجھ لیں، مومن کو نفس ملہمہ سمجھ لے کہ جو ملامت کر، جو اسے اس کی اصل تصویر دکھاتا ہے۔ تو جہاں پر نفس امارہ انسان سے گناہ کرواتا ہے، نفس لوامہ اس کی ملامت کرتا ہے، اس کے بعد کی نفس کی کچھ اور منازل بھی ہیں کہ جن میں نفس راضیہ ہے، نفس مرضیہ ہے۔ انسان جب یہ جد و جہد کرتا ہے، انسان جب یہ مجاہدہ کرتا ہے اور اپنے نفس پر، نفسانی خواہشات پر قابو پا لیتا ہے، نفسانی خواہشات کا ختم کرنا یہ کامیابی نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نفس پر قابو پانے کا مطلب یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کو ختم کر دیں۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، فطرت کے اندر جو جو چیزیں رکھی ہیں انسان کے لیے وہ ضروری ہیں، لہذا جو جائز حاجات ہیں، جو جائز خواہشات ہیں، ان کا پورا کرنا ضروری ہے۔ نفس پر قابو پانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں تو بھوکا رہتا ہوں، یہ علی بن ابی طالب کہہ سکتے تھے، یہ ائمہ کی زندگی، آپ اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بھوکا رہنا شروع کر دیں کہ نفس پر قابو پا رہے ہیں۔ جہاں تک نفس کی جائز خواہشات ہیں آپ نے ان کو پورا کرنا ہے، جائز طریقے سے پورا کرنا ہے، لیکن اس کے بعد جب آپ مجاہدہ کرتے ہیں، جب آپ اپنے نفس پر قابو پا لیتے ہیں تو انسان ترقی اور کمال کے منازل کو طے کرنا شروع کر دیتا ہے، انسان کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ نفس جو نفس امارہ تھا، جب نفس ملہمہ لوامہ اس کی ملامت کرتا ہے، پھر وہ نفس راضیہ بن جاتا ہے، پھر وہ نفس مرضیہ بن جاتا ہے، اور بعد کی منازل میں نفس مطمئنہ کی جو معصوم کے لیے آپ اور میں ایک انسان وہاں پر، ایک خاکی انسان، ایک گناہگار انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ بعد کی منازل ہے کہ جب یہ آواز آتی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہ کوئی اور ہستیاں ہیں، وہ کوئی اور، وہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن کم از کم اس راستے پر چل تو سکتے ہیں، کم از کم اس راستے پر کہ جو نفس مطمئنہ کا دکھایا ہوا راستہ ہے وہ مطمئن ہو کر دنیا سے گئے ہیں۔ بلکہ وہ کیا، کائنات جو ہے وہ ان کے سامنے اس طرح سے تھی کہ جیسے کائنات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی لیے ان کا نفس مطمئن تھا۔ آپ کے اور ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، چاہیے تو یہ کہ انسان اس دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دے، تب انسان اس نفس راضی اور مرضیہ کے مقام پر آتا ہے۔ لیکن چونکہ آج مجھے اس حوالے سے بھی کہا گیا کہ کچھ آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کروں، آج کل ایک کانسیپٹ ہماری قوم میں یہ آ گیا ہے کہ جو ہم تو چونکہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، لہٰذا ہم تو کامیاب ہی کامیاب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ قرآنی تصور ہے، یہ احادیث کی روشنی میں پیغمبر اکرم کے بتائے ہوئے اور احکام اور ارشادات کی روشنی میں یہ تصور ہے، چونکہ حضور کی واضح حدیث موجود ہے کہ یا علی انت و شیعتک فائزون یوم القیامہ، اے علی آپ اور آپ کے شیعائی قیامت کے دن کامیاب ہیں، ہم الفائزون یوم القیامہ، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ، آپ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے، آپ کے راستے پر چلنے والے وہی کامیاب ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بروز محشر کامیاب وہی ہوں گے جو علی والے ہوں گے، جن کا علی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یا جن کے تعلقات علی کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، وہ قیامت کے دن کم از کم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کامیاب ہونے والوں میں، چونکہ پیغمبر نے اس بات کو واضح ارشاد فرما دیا کہ یا علی قیامت کے دن آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب ایک تصور جو ہے وہ دیگر مذاہب میں موجود ہے کہ جس طرح کے عیسائیوں میں ایک ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ چلے گئے اور حضرت عیسیٰ نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی اور رسولی پر چڑھا دیا گیا، لہٰذا اب حضرت عیسیٰ کا اس دنیا سے چلے جانا وہ ہمارے لیے گویا ایک بخشش کا ذریعہ ہے۔ ہمارے ہاں ملت جعفریہ میں یہ بات واضح ہے کہ علی کے چاہنے والوں کی فائنل ڈیسٹینیشن جنت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ علی جنت اللہ نے بنائی ہی علی والوں کے لیے ہے، جنت علی والوں کے لیے ہے، لیکن جنت میں جانے کے دو راستے ہیں۔ اب یہ انسان نے دیکھنا ہے کہ کس راستے پر چلتے ہوئے انسان جنت میں پہنچتا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، مولا سے یہ پوچھا گیا کہ مولا یہ فرمائیے کیا علی کا چاہنے والا جنت میں جائے گا؟ آپ کا شیعہ جنت میں جائے گا؟ مولا نے کہا یقیناً جنت ہے ہی شیعوں کے لیے۔
سائل نے کہا کہ مولا یہ فرمائیے کیا ایک گناہگار شیعہ بھی جنت میں جائے گا؟ مولا نے کہا ہاں گناہگار شیعہ بھی جنت میں جائے گا۔ تو وہ متفکر ہوا، وہ پریشان ہوا، اس نے کہا مولا یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک جنت کے جس میں نیک بھی ہوں، ایک جنت کے جس میں گناہگار بھی ہوں، تو یہ پھر خدا کی عدالت کہاں گئی، پھر عدل و انصاف کہاں گیا؟ تو ایک گناہگار اور نیک اگر دونوں جنت میں چلے جائیں گے، ایک شیعہ جو نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، عزاداری بھی کرتا تھا، نیک بھی تھا، برائی بھی نہیں کرتا، وہ بھی جنت میں، اور ایک گناہگار شیعہ بھی جنت میں، تو مولا نے کہا دیکھو تمہاری جنت کی ضمانت ہماری ہے، شفاعت ہم نے کرنی ہے، اور شفاعت شیعوں کی کرنی ہے۔ اور شفاعت کا بھی ایک تصور دیکھ لیجئے، کیونکہ ہمارا موضوع شفاعت نہیں ہے، لیکن شفاعت کا مطلب سفارش نہیں ہے، دو چیزیں، ایک ہے شفاعت، ایک ہے سفارش، دو چیزیں۔ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ایک کام کے لیے اہل ہے لیکن تھوڑا سا اس کو مدد کی ضرورت ہے، آپ اگر ذرا اس کی مدد کر دیں گے تو آپ اس کے شفیع بن جائیں گے، تو اسے آپ کی شفاعت رسی، یہ ہے شفاعت۔ ایک چیز ہے سفارش، سفارش یہ آپ کا میں جانتا ہوں اکثر کا تعلق جس پاکستان اور ہندوستان سے ہے، جس زمانے میں آپ اور ہم پڑھ کے آئے ہیں وہاں پر 100 میں سے 33 نمبر 33 مارکس لینا ضروری ہوتے تھے، کم از کم جو منیمم مارکس تھے وہ 33 تھے۔ اگر آپ نے 33 نمبر کسی بھی امتحان میں لے لیے، پرچے میں لے لیے، تو آپ کو پاس کر دیا جاتا تھا کہ آپ نے منیمم ریکوائرڈ نمبر آپ نے لے لیے۔ تو اگر تو کم از کم ہم 33 لے لیں یا ہم 32 لے لیں، ہم 33 والے نہیں، یا ہم 30 لے لیں اور ایک دو نمبر سے ہم جنت سے محروم رہ رہے ہیں، تو وہاں پر شفاعت ہوگی۔ مولا کہیں گے یہ ہمارا ہے، ذرا نمازوں میں سستی ہو گئی، اگر روزے میں سستی ہو گئی، اگر کسی عمل میں سستی ہو گئی۔ اب یہ نہیں، سستی کا مطلب کوئی یہ نہ لے کہ اگر ہم ساری زندگی پڑھے ہی نہیں اور کہیں کہ مولا شفاعت کریں گے، روزہ ہم ایک نہ رکھیں اور کہیں گے مولا شفاعت کریں گے، پیسہ موجود ہے حج پر خرچ کرنے میں دل کو تکلیف ہوتی ہے، ہم کہیں گے مولا شفاعت کریں گے، زیارت پر جا سکتے ہیں، نہ جاتے ہیں، نہ گھر والوں کو لے کر جاتے ہیں، نہ کسی حقدار کو زیارت پر بھیج دے پھر کہیں گے مولا شفاعت کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے پورا کرنا، ہم نے نمازیں پڑھنی ہے۔ اب آپ اور میں جانتے ہیں ہماری نمازیں کیسی ہیں، کتنا ان میں خشوع ہے، کتنا ان میں خضوع ہے، یہ آپ اور ہم جانتے ہیں۔ لیکن جہاں ان نمازوں میں خشوع و خضوع کی کمی ہوگی وہاں پر اہل بیت مدد خدایا تیرے یہ مصلی پر آ تو گیا تھا۔ کیا خوب جملہ ایک بزرگ نے کہا کہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے تو بہت جلدی میں نماز پڑھ کے وہ وہاں سے فارغ ہوئے، تو کسی صاحب نے انہیں روک لیا، انہوں نے کہا کہ حضور آپ نے اتنی جلدی میں نماز پڑھی ہے، یہ نماز تو اتنی جلدی میں نہیں ہوتی، نماز تو اللہ کی عبادت میں خشوع چاہیے ہوتا ہے، خضوع چاہیے ہوتا ہے، اور بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے۔ آپ جلدی جلدی آئے، دو چار دفعہ اٹھے بیٹھے اور آپ جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اصل نماز وہی ہوتی ہے، میں تو حاضری لگوانے آتا ہوں کہ کم از کم جب خدا نمازیوں کی فہرست کھول کر اپنے سامنے رکھے گا میرا نام تو اس میں آ جائے گا۔ کم از کم آتا تو تھا، کلاس میں آتا تو نالائق سٹوڈنٹ تھا، اگر کند ذہن سٹوڈنٹ تھا کم از کم آتا تو تھا، کم از کم میرا اس لسٹ میں نام آ جائے۔ اگر ہمارا لسٹ میں کم از کم نام آ جائے، یقین کرے ہماری بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اگر ہمارا کسی لسٹ میں نام ہی نہیں ہے، روزوں کی لسٹ میں ہمارا نام صاف، نماز کی لسٹ میں ہمارا نام صاف، حج و زکات میں ہم صاف، خمس و زکات میں ہم صاف، کسی مومن بہن بھائی، اور آج کل تو بہترین اللہ نے موقع دیا کہ جنت کو خریدے اپنے ایسے بہن بھائی کہ جو ضرورت مند ہیں، جو مستحق ہیں، اپنی دولت کو ذرا ہوا لگوائیں، ذرا بینک اکاؤنٹس کو تھوڑا سا دیکھیں کہ دولت جو ملٹی پلائی ہوتی چلی جا رہی ہے اور پتہ بھی نہیں کہ ہمارے کسی کام آئے گی یا نہیں آئے گی، اگر ہم اس دولت کو استعمال کر بھی سکیں گے، یعنی اپنے بہن بھائیوں جو آپ کے گرد و نواح میں موجود ہیں، جو مستحقین ہیں، جو حقدار ہیں، جو پاکستان میں، ہندوستان میں ہیں، یہاں پر ہیں، جہاں کی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن ضرورت مند ہے، ذرا کریں تو کسی لسٹ میں تو ہمارا نام ہو، دینے والوں میں، عبادت کرنے والوں میں، تلاوت۔ اگر ہر لسٹ میں ہمارا نام موجود نہیں اور پھر ہم کہیں کہ جنت مولا نے کہا تھا کہ شیعوں کے لیے ہے، تو پھر ذرا لمحہ فکریہ ہے۔ ڈیسٹینیشن تو جنت ہے لیکن جنت کے دو راستے ہیں، ایک راستہ وہ ہے جو ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے، اور آج کل امریکہ اور کینیڈا اور ویسٹرن ممالک کے رہنے والے وہ تو ہر کام میں شارٹ کٹ دیکھتے ہیں، کہاں سے جو ہے وہ شارٹ کٹ ہو اور جلدی پہنچے، اور جی پی ایس بھی اسی لیے نکالا گیا کہ آپ کو شارٹیسٹ روٹ سے لے کر جاتے ہیں۔ تو دو راستے ہیں، ایک راستہ جنت جانے کے لیے شارٹیسٹ روٹ ہے جو اہل بیت کا بتایا ہوا ہے، جو صراط مستقیم ہے، جو علی ابن ابی طالب کا راستہ ہے، جو اہل بیت کا راستہ ہے۔ ایک راستہ تو وہ ہے کہ جو جلدی سے ادھر آپ اس دنیا سے گئے، ادھر روح کا تعلق جسم سے ٹوٹا اور ادھر اس روح کو مبارکباد دے دی گئی، ادھر اس روح کو کہا گیا کہ یہ جنت میں تمہارا محل ہے، یہ تمہارا گھر ہے اور تم نے یہاں کے لیے رہنا ہے، یہ جنت تمہاری ہے اور یہ وہ جنت ہے جو تم نے خود بنائی ہے۔ ایک چیز واضح ہونی چاہیے کہ نہ اللہ نے جنت ہمارے لیے تیار کر کے رکھی ہے، نہ اللہ نے جہنم ہمارے لیے بنا کر رکھی ہے، وہ آگ کے شعلے بھی ہم بناتے ہیں، جنت میں اپنا محل بھی ہم تیار کرتے ہیں۔ کس کا کیسا محل ہوگا
ہمارے ہاتھ میں ہے. کس کی جہنم کیسی ہوگی ہمارے ہاتھ میں ہے. کس کی آگ کتنی سخت ہوگی ہمارے ہاتھ میں ہے. جنت بھی اپنی ہم نے خود بنانی ہے, اپنا محل بھی ہم نے خود بنانا ہے. جیسے آپ دنیا میں اپنا گھر بناتے ہیں اور کسٹمائز طریقے سے آپ گھر بناتے ہیں, آپ بلڈر کو کہتے ہیں کہ مجھے یہاں کچن یہاں پر چاہیے اور مجھے بیڈ روم اتنے سائز کا چاہیے. جنت بھی بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ کو جنت چاہیے ہے, آپ نے اپنی جنت خود بنانی ہے, اسی دنیا میں رہ کے بنانی ہے. آپ کو جتنا بڑا محل چاہیے یہی بنانا ہے, آپ کو جتنے اچھے اچھے وہاں پر محلات چاہیے یہی رہ کر بنانا, اور جتنی سخت جہنم ہمیں وہاں پر ہم برداشت کر سکتے ہیں وہ ہم نے خود بنانی ہے. اگر آج ہم اپنی اس دنیا کی آگ کے جو ذرا سی آگ ہاتھ کو لگ جائے جل جاتا ہے, اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے, ہمارے اعمال کے جو جہنم کے بڑے بڑے شعلے وہاں پر تیار کر رہے, کیسے ہم ان کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں گے. کیا خوبصورت جملہ. جب امیر المومنین کے ایک شیعہ کو مارنے کا وقت آیا تو قاتل نے یہ کہا کہ بتاؤ تمہیں کیسے قتل کروں, بتاؤ تمہیں کیسے سزا دوں, بتاؤ تمہیں کیسی موت دوں. تو جواب میں یہ کہا کہ ایسی موت دے جس موت کے لیے تو خود تیار رہے, ایسی موت مجھے دے جس موت کے لیے تو اپنے آپ کو تیار سمجھتا ہو, چونکہ جو موت تو مجھے دے گا ویسی ہی موت تجھے ملنے والی ہے. تو ہم ہر کام خود سے کرتے ہیں. جنت بھی ہم اپنی خود بنا رہے ہیں, جہنم بھی ہم اپنی خود بنا رہے ہیں. اور یہ دنیا کی جس میں انسان رہتا ہے, یقیناً یہ دنیا اس کے اندر ایک ایسی مٹھاس ہے, اور یہ عارضی ہے. یہ آپ نے دیکھ لیا, یہ پچھلے 2-3 مہینوں میں وہ اس مٹھاس کو آپ نے دیکھ لیا, سب کچھ عارضی تھا. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی چیز دھل گئی ہے اور اصل چیز اندر سے باہر آ گئی ہے. ایک زندگی کی جس کو ہم نے ایک آرٹیفیشل زندگی, ایک مصنوعی زندگی کہ جس کو ہم نے پتہ نہیں کیا بنا رکھا تھا, خود کو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیسا مصروف بنا دیا, اور ہماری خود کی بنائی ہوئی مصروفیت, ہمارا خود کا بنایا ہوا اسکیجول, اور نہ کھانے کا ہوش, نہ پینے کا ہوش, نہ بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کا ہوش, نہ ہمیں عبادت کا وقت, نہ ہمیں مجلس جانے. ہر چیز ہم نے ایسی دنیا ہم نے بنا رکھی تھی. ہر انسان دوڑ میں ہے, اور ایسی دوڑ میں ہے کہ جس کو اپنی ڈیسٹینیشن کا بھی پتہ نہیں ہے. اس دنیا نے, اور بلکہ پچھلے 3-4 مہینوں نے ہر چیز کو دھو دیا ہے. ہر چیز اصل اس کے سامنے آ گئی ہے, وہی اصلی زندگی, وہی اصلی. آپ دیکھیے آج کل کوئی ایسا ہے جو بھوکا سوتا ہو؟ آپ 4-5 مہینے پہلے کی زندگی دیکھ لیں, اس کے بعد آج بھی کھا کے سوتے ہیں, آج بھی اپنے. لیکن آج کا اچھا یہ ہے کم از کم فیملی کے ساتھ وقت سپینڈ کرتے ہیں, بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, نماز تسلی سے پڑھتے ہیں, تلاوت قرآن آپ گھر میں بیٹھ کے کر رہے ہیں, دعائیں آپ گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. تو گویا اصل زندگی انسان کی کھل کر سامنے آ گئی ہے. انسان چاہتا ہی ہے کہ اسے موت نہ آئے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے. اور قرآن نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ انسان یہ چاہتا ہے, یود احدہم لو یعمر الف سنۃ, انسان کی خواہش تو یہ ہے کہ وہ 1000 سال تک زندہ رہے, کبھی اسے موت نہ آئے, اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. زندگی کی خواہش انسان کی ایسی ہے کہ جیسے اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ 1000 سال تو ہر ایک چاہتا ہے کہ 1000 سال رہے, لیکن آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اور ہر ایک جو اگر کوئی خدا کو نہیں مانتا, اگر کوئی مصطفیٰ کو نہیں مانتا, اگر کوئی مرتضیٰ کو نہیں مانتا, وہ بھی موت کو ضرور مانتے ہیں. ہر ایک اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ہاں موت ہے, اور اس کا کوئی وقت بھی معین نہیں ہے. قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا, ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر, موت کا جب وقت آ جاتا ہے پھر اس میں مہلت نہیں ملتی, پھر اس میں تاخیر نہیں ہوتی, پھر اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ اچھا کوئی بات نہیں تمہیں 5-10 منٹ اور دے دیتے ہیں, 1-2 دن اور دے دیتے ہیں, ذرا جو معاملات ہیں ان کو سیدھا کر لو. کسی مومن بہن بھائی کا دل دکھو ہمیشہ کی زندگی کے لیے. تم نے جو ہمیشہ کی زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو, آخرت کی زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو, تو اس زندگی کو تم نے کامیاب بنانا ہے. اس زندگی میں کہ جس دنیا میں رہ رہے ہو, اس دنیا کو کامیاب بنانا ہے. اگر یہ دنیا, اگر ہم نفس کے تابع نہ ہوئے, اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے نفس امارہ کے تابع ہم نہ ہوئے, تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے. جنت میں تو جانا ہے. امام کا وہ جملہ مکمل کر دوں. امام نے کہا کہ ہاں ہم ہر ایک کی جنت کے ضامن ہیں, اہل بیت کا چاہنے والا, یقیناً وہ جنت جائے گا, لیکن تم اپنی برزخ کے ذمہ دار خود ہو. برزخ تمہاری وہ ہوگی کہ جو قیامت تک کے لیے کی دنیا ہے, اس دنیا میں کیسے رہنا ہے اس کے جواب دے تم خود ہو. برزخ کو کیسے بنانا ہے وہ تمہارے اختیار میں ہے. برزخ تمہاری کیسی ہوگی, کتنے سال جو حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی اس دنیا سے گئے, آج وہ سب کہاں ہیں؟ وہ عالم برزخ میں. کس کی برزخ کیسی ہوگی, برزخ کی سختی ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ مولا نے کہا کہ برزخ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم اپنی برزخ کو کیسا بناتے ہو. لہٰذا یہ نظریہ کہ معصومین شفاعت کریں گے, یقیناً گناہگاروں کی بھی شفاعت کریں گے, لیکن
اس کے بعد کی جو زندگی ہے، جو برزخ کی زندگی ہے، اس دنیا سے جانے کے بعد کی جو زندگی ہے، اس برزخ کی زندگی کے لیے ہم نے اپنے آپ کو خود آمادہ کرنا ہے اور خود تیار کرنا ہے۔ انشاءاللہ اسی گفتگو کو اگلی نشست میں یہیں سے آگے بڑھائیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسان کا جو نفس اور روح کا تعلق ہے وہ کیسا ہے، اور روح کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، روح کی غذا کیا ہے، روح کو غذا یقیناً چاہیے، روح کو کیا چاہیے، اس غذا پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے، اور اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ انسان کی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص تحفہ کے طور پر انسان کو دی ہے، امانت کے طور پر انسان کو دی ہے۔ یہ زندگی ہمارے پاس امانت ہے، اور اس امانت میں ہم نے خیانت نہیں کرنی ہے۔ اس زندگی میں ہم پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں، ہمارے والدین کے حقوق ہیں، ہمارے گھر والوں کے حقوق ہیں۔ اگر ہمارے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، ذمہ داری بنتی ہے ان کو اعمال خیر میں یاد رکھیں۔ میں مبارکباد بھی پیش کروں گا دلشاد صاحب کو کہ انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کے لیے بہترین انداز اپنایا، وہ انداز کہ جو اہل بیت کا بتایا ہوا ہے، جس میں قرآن مجید کی تلاوت، اہل بیت کا ذکر، اپنی والدہ محترمہ کو ایصال کر رہے ہیں۔ یقیناً وہ برزخی اعلیٰ منزل میں ہیں، اہل بیت کے جوار میں ہیں، ان کی روح اہل بیت کی خدمت میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ مومنہ تھیں اور اہل بیت کا ذکر کرنے والی تھیں، اور جس طرح سے انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے، اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یقیناً انہوں نے اہل بیت کی سیرت پر چلتے ہوئے اپنے بچوں کو مومن بنایا ہے، دیندار بنایا ہے، عزادار بنایا ہے، ایماندار بنایا ہے، اور یہی ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو دین سکھا دیا، اہل بیت کے ساتھ وابستہ کر دیا، منسلک کر دیا، تو پھر ہم سکون سے مر سکتے ہیں کہ ہمارے پیچھے رہ جانے والے ہمارے لیے مجلس بھی کرائیں گے، تلاوت قرآن بھی کرائیں گے، ہمارے لیے اعمال خیر بھی کریں گے، اور ہمارے بچے دین پر ثابت قدم رہیں گے۔ یہ وہ دین ہے کہ جس کو بچانے کے لیے نواسے پیغمبر نے بہت قربانی دی ہے۔ یہ دین کہ جو آپ کے اور میرے پاس موجود ہے، اس دین کو بچانے کے لیے انبیاء نے، آئمہ نے، اولاد علی و بطول نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ یہ دین اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا، یہ دین بہت قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ اس دین پر بہت خرچ ہوا ہے، علی و بطول کا پورا گھرانہ اس دین پر قربان ہو گیا، اور جتنی قربانیاں، جتنی مشکلات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی راہ میں برداشت کی، یقین کریں اتنی تو کسی نبی نے، اور انبیاء میں سے کسی مرسل نے، نبی نے ایسی زحمات نہیں برداشت کی۔ بلکہ اگر یوں کہوں تو شاید زیادہ مناسب ہوگا کہ جتنا دین کو بچانے کے لیے علی و بطول کی بیٹیاں میدان میں آئیں، اتنے تو کسی نبی کے بیٹے بھی نہیں آئے۔ جتنی علی و بطول کی بیٹیوں نے قربانیاں دیں، اتنا تو کسی نبی کے بیٹے نے قربانیاں نہیں دیں۔ یہ وہ دین ہے کہ جو بڑی مشکل سے بچا ہے، لیکن اس دین کو بچانے کے لیے نواسے پیغمبر نے سب کچھ لٹا دیا۔ ابھی آپ نے وہ مرثیہ سنا کہ جس میں حسین غریب، حسین مظلوم کے فرزند ہم شکل پیغمبر حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مرثیہ پڑھا گیا۔ میں چاہتا ہوں دو چار جملے اسی حوالے سے، حضرت علی اکبر وہ شہزادہ کہ جو آقا کریم کو، سید الشہداء کو اپنے نانا کی یاد دلا دیتا تھا، جو اپنے نانا کی یاد کو تازہ کر دیتا تھا۔ اور حضرت یہ فرماتے تھے، سید الشہداء یہ فرماتے تھے کہ جب بھی مجھے نانا کی زیارت کا شوق ہوتا، میں علی اکبر کی شکل دیکھ لیتا، علی اکبر کے چہرے پر نظر دوڑا دیتا، اور مجھے نانا کی زیارت ہو جاتی۔ ہم شکل پیغمبر اور اتنے حسین و جمیل حسین ابن علی کے فرزند کہ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جب مدینہ کی گلی میں حضرت ابو الفضل العباس اور حضرت علی اکبر چلا کرتے تھے، تو مدینہ کے رہنے والے اپنے گھروں کی چھتوں پر آ جایا کرتے تھے، اور وہ حسن و جمال دیکھتے تھے جو ان دو بزرگان، ان دو شخصیات کا جو حسن تھا، اتنے عالی قدر، اتنے وجیح اور ہم شکل پیغمبر علی اکبر۔ کیا ایسا بیٹا اپنے سامنے کوئی قربان ہوتے دیکھ سکتا ہے؟ آج آپ اور ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اگر ہماری اولاد، ہمارے بچوں کو ذرا سی تکلیف ہو جائے، انسان کو ساری رات نیند نہیں آتی۔ کیا صبر کا مقام ہوگا سید الشہداء کا، کس صبر کی منزل پر ہوں گے؟ اور شاید وہی صبر ہے کہ جو آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہماری اولادیں، ہمارے گھر والے اگر دنیا سے جاتے ہیں تو وہی کربلا والوں کا غم ہمیں حوصلہ دیتا ہے، کربلا والوں کا غم ہمیں تسلی دیتا ہے۔ جب آتے ہیں نا حضرت علی اکبر آقا کریم کے پاس اجازت کے لیے، اللہ اکبر، کتنا مشکل ہوگا سید الشہداء کے لیے اس بیٹے کو موت کی طرف اجازت دے کر بھیجنا کہ جو بیٹا آقا کریم کے دل کا چین تھا۔ جب نانا کی زیارت کرنی ہوتی، حضرت علی اکبر کی زیارت کر دیتے، اور تاریخ یہ کہتی ہے جب اصحاب مارے گئے، جب سب دوست مارے گئے، جب کوئی مدد کرنے والا نہ رہا، تو بنو ہاشم میں سے سب سے پہلے، اصحاب کے بعد، رفقا کے بعد، جانثاروں کے بعد، بنو ہاشم میں سے سب سے پہلے شہید حضرت علی اکبر ہیں۔
جب حضرت علی اکبر آتے ہیں نا اجازت کے لیے، بڑی مشکل سے آقا نے اجازت دی ہوگی، لیکن یہ کہا کہ اے علی اکبر، اپنے بوڑھے باپ سے تو اجازت لے رہے ہو، جاؤ ذرا خیمے میں اپنی ماں سے بھی اجازت لے لو، جس ماں نے دو مائیں، ایک تو پالنے والی اور ایک جنم دینے والی، جاؤ اور اپنی ماں سے ذرا اجازت لے لو۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے اور خیام کی طرف آتے ہیں کہ اپنی پھوپھی اماں کو، اپنی والدہ گرامی کو آخری ودا کر لیں، ان سے آخری ملاقات کر لیں۔ تاریخ نے اس طرح سے ودا لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ہر شہید کا ماتم ایک دفعہ ہوا ہے۔ جب حسین غریب شہید کے لاشے کو خیام میں لے کر آتے، خواتین اکٹھی ہو جاتی، مخدرات عصمت و طہارت اکٹھی ہو جاتی، ایک اس لاشے کے ارد گرد دائرہ بنا لیتی، اور کوئی بی بی کہتی واہ محمد آ، کوئی کہتی واہ علی آ، کوئی کہتی واہ علی اکبر آ۔ لیکن یہ ایک شہید ایسا ہے علی اکبر کہ جس پر دو دفعہ ماتم ہوا، ایک دفعہ زندگی میں ماتم ہوا، ایک دفعہ شہادت کے بعد ماتم ہوا۔ جب علی اکبر آتے ہیں نا اجازت لینے کے لیے، خیام میں آتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہے، روایت یہ کہتی ہے کہ بیویوں نے حلقہ بنا لیا، بیویوں نے دائرہ بنا لیا اور بیویوں نے ماتم کرنا شروع کر دیا۔ کوئی کہتی ہے واہ علی آ، کوئی بی بی کہتی ہے واہ محمد آ، ہر بی بی نے ماتم کرنا شروع کیا۔ عزادارو، کوئی بی بی قریب آتی ہے، علی اکبر کے سینے کا بوسہ لیتی ہے، کوئی بی بی آتی ہے علی اکبر کے چہرے کا بوسہ لیتی ہے، علی اکبر کو گھوڑا موجود ہے، بیویاں دائرے میں ماتم کر رہی ہیں، اتنے میں ایک بچی آگے بڑھتی ہے، علی اکبر کے پاؤں کو اپنے ہاتھوں میں لیتی ہے، کہتی ہے بھیا علی اکبر، میرا قد چھوٹا ہے، میری پھوپھی نے آپ کے سینے کا بوسہ لیا، میری پھوپھیوں نے آپ کے چہرے کا بوسہ لیا، علی اکبر میرا قد چھوٹا ہے، میں آپ کے چہرے کا بوسہ نہیں لے سکتی، اے بھائی علی اکبر ذرا رکاب میں سے اپنا پاؤں نکالے، میں آپ کے پاؤں کا بوسہ لوں۔ یہ کوئی اور نہ تھی، حسین کی یتیمہ سکینہ تھی۔ عزادارو، علی اکبر نے ودا کیا، بہنوں سے، پھوپھیوں سے، ماں سے ودا کیا، اس مقام پر آتے ہیں جہاں پر حسین غریب کھڑے تھے۔ علی اکبر کو ودا کرتے ہوئے آقا نے کہا اے علی اکبر، ہاں تو موت کی طرف چل تو رہے ہو، علی اکبر جب تک میدان میں نہ پہنچو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ عزادارو، علی اکبر سے کہا علی اکبر مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ علی اکبر آگے چلے، گھوڑا آگے چلا، علی اکبر کو پیچھے کسی کے آنے کی آواز سنائی دی، مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا، بوڑھا باپ ہے جو گھوڑے کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے۔ کہا بابا آپ نے تو ودا کر لیا تھا، بابا آپ نے تو آخری اجازت دے دی تھی، بابا آپ کیوں پیچھے آ رہے ہیں؟ عزادارو جواب دیا علی اکبر تو میری طرح بوڑھا ہوتا، تیری طرح جوان بیٹا ہوتا، علی اکبر میں تم سے پوچھتا جوان بیٹے کو موت کی اجازت کیسے دیتے ہیں؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ، خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ خدایا تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ، چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا واسطہ، اس مجلس کا ثواب، حدیث قصہ کا ثواب، ذکر و اذکار کا ثواب، اہل بیت عصمت طہارت کا جو ذکر ہوا، خداوند بزرگ و برتر، اس پاک کلام کا ثواب، اس ذکر کا ثواب ہم جناب دلشاد صاحب کی والدہ محترمہ مرحومہ رفیہ شاہ بنت ڈاکٹر عبدالحق اور اس خانوادے کے تمام مرحومین کی ارواح کو ایصال کرتے ہیں۔ خدایا ان کے درجات کو متعالی فرما، خدایا ان کی برزخ کی منازل کو آسان فرما، خدایا بحق محمد و آل محمد مرحومہ رفیہ شاہ کو جوار آئمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں جگہ عنایت فرما، ان کے صغائر و کبائر سے درگزر فرما۔ خدایا بحق محمد و اہل بیت محمد بحق چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ان کی برزخ کے منازل کو آسان فرما۔ یہ ہماری طرف سے ہدیہ، سورہ فاتحہ کا ہدیہ، سورہ توحید کا ہدیہ، بسم اللہ شریف، درود پاک، مجلس اعزا، ذکر اہل بیت، حدیث کے ساتھ تلاوت قرآن، یہ ہدیہ ان کی خدمت میں ہم ایصال کرتے ہیں۔ خدایا یہ ہدیہ ان تک پہنچا، اہل بیت کے توسل سے، انبیاء کے توسل سے، چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے توسل سے، اور ان کی روح کو دلشاد صاحب سے، ان کے گھر والوں سے اور ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ خدایا تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ آج کی شب جمعہ ہے، خدایا انہیں پروانہ جنت نصیب فرما۔ خدایا تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ عزاداران سید الشہداء میں شمار فرما۔ خدایا ماتم کرنے والوں میں شامل فرما، عزاداری کرنے والوں میں شامل فرما، اور وہ برزخ میں بھی ذکر اہل بیت میں
مصروف و مشغول ہوں۔ خداوند متعال تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ دلشاد صاحب کے اہل خانہ پر، ان کے گھر والوں پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، مال و رزق میں برکت فرما، ان کے تمام خاندان والوں کو، تمام ان کے بہن و بھائیوں کو، کینیڈا میں رہنے والے ان کے عزیز و اقربا جتنے، خدایا سب پر رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اردو فاؤنڈیشن نے کہ جس نے اس عظیم مجلس کا انعقاد کیا ہے، ان کی توفیقات خیر کو متعالی فرما۔ ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب اور اردو فاؤنڈیشن کے تمام مومنین و مومنات کو طول عمر عطا فرما، اردو فاؤنڈیشن کو کامیاب و کامران فرما۔ جتنے مومنین و مومنات آج کی مجلس میں شریک تھے، سب کو بحق محمد وآل محمد اجر جزیل عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروض مومنین کے قرض ادا فرما، تنگ دست مومنین کو رزق حلال عطا فرما۔ دنیا کے جس جس کونے میں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، سب کی حفاظت فرما، کرونا سے محفوظ فرما، ہر طرح کے امراض سے، پریشانیوں، مصیبتوں، آفات و بلیات سے محفوظ و مامون فرما۔ خدایا تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ ہمارے زمانے کے امام حضرت مہدی دوراں اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو امام کے اعوان و انصار میں قرار دے، اور ہمارے امام کا ظہور اتنا جلدی ہو جائے۔ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے خدایا، کہیں عدل و انصاف نظر نہیں آتا خدایا، کہیں عدالت نظر نہیں آتی، ہر طرف ظلم ہی ظلم ہے، ہر طرف جور ہی جور ہے، بے گناہ انسان مارے جا رہے ہیں۔ خدایا یہ وقت ہے ہم ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ اپنے زمانے کے امام کے ظہور کی دعا کرتے ہیں۔ خدایا ہمارے وارث کو بھیج، وارث حسین کو بھیج، ہمارے مالک کو بھیج، ہمارے ولی کو بھیج۔ خدایا تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرما، دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال کر آخرت کی اور اہل بیت کی محبت کو ہمارے دلوں میں جگہ دے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجائے محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آخر میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ بیگم رفیہ شاہ بنت ڈاکٹر عبدالحق، سید مبارک حسین جعفری، سید حبیب حسین کاظمی، سیدہ صغرا بانو، سید محمد حسن جعفری، سیدہ فاطمہ جعفری، سید حیدر حسین جعفری، سید ضامن حسین جعفری، سید شوکت حسین جعفری، سید عاشق حسین جعفری، سیدہ امت المجید جعفری، سیدہ امت الحسن جعفری، اور دلشاد صاحب کے دیگر تمام مرحومین، مجلس سننے والے، آن لائن مجلس دیکھنے والے، جتنے مومنین و مومنات تھے، سب کی مرحومین کی ارواح کو بھی سال فرما دے۔ بسم اللہ